کہ کیسے سارے انسان ہر صدی اپنی امت کی فکر کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر میں قیامت تک آنے والے سارے انسان مرد اور عورتیں سبھی شامل تھے کہ کیسے وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. تو اس محنت کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سے آپ سے چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں. دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مان کر، اللہ کو راضی کر کے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص مرد ہو یا عورت آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو بہت ہی مختصر بنایا ہے. کسی بھی قبرستان انسان چلا جائے، ہزاروں کے حساب سے قبریں ہیں اور اربوں لوگ دنیا سے آ کر دنیا سے جا چکے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ قبروں میں ہوں گے وہ ایک مستقل زندگی ہے. یوں نہیں ہے کہ انسان دنیا سے چلا گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ اس بات کی خبر سارے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دی کہ انسان کی دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم دنیا ہی کو دیکھتے ہیں، آخرت نظر نہیں آتی، قبر کی زندگی نظر نہیں آتی، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. اور آخرت کے جتنے احوال ہیں، سور پھونکے جانے سے لے کر حشر کے میدان میں سب کا اکٹھا ہونا، اور اس کے بعد ہر ایک کا حساب کتاب ہونا، ہر ایک کا نامہ اعمال کھلنا جو حد نگاہ سے زیادہ وسیع ہوگا، اور اس کے بعد پورے صراط پہ سے گزرنا اور جنت جہنم کا معاملہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو کسی کو دکھلایا نہیں، اس لیے فرمایا کہ جو چیز مشاہدے میں نہیں ہوتی وہ مذاکرے سے، دعوت سے سمجھ آتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار آخرت کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا، جنت کا تذکرہ فرمایا، جہنم کا تذکرہ فرمایا. اور اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ اللہ کس عمل پر کیا کرتے ہیں، اس کا بار بار جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. پچھلی قوموں کے واقعات اس لیے نہیں بتلائے کہ انسان پچھلی قوموں کا واقعہ کو پڑھ لے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، بلکہ اس لیے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں جو ایک واحد کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ ہے. فرمایا کہ ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ ان کی طرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحی نہ کیا. اور فرمایا کہ یہ کلمہ معرفت ہے. اس کلمے سے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، اور یوں فرمایا کہ اے لوگوں اس بات کو پہچان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی کچھ بنا نہیں سکتا، کوئی حال بدل نہیں سکتا، کوئی دنیا کے کسی نقشے کے اندر کسی حال میں تبدیلی لا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی قدرت کیا ہے یہ ہمارے آپ کی چھوٹی سی عقل میں آ نہیں سکتی. یہ تو ایمان کا نور ہے جس سے انسان اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے. ورنہ فرمایا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، اللہ کی عظمت کی، بڑائی کی بات کو لکھنا شروع کریں، تو سمندر جو ہے وہ خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس کر ختم ہو جائیں گے. اللہ کی عظمت بڑائی کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. میرے بھائیوں دوستوں کو اللہ رب العزت وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتے. عام طور پر انسان ہر چیز کی تو نفی کرتا ہے لیکن اپنی سمجھ کی نفی نہیں کرتا کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کیا کرے گا. اپنی عقل کی، اپنے تجربے کی، اپنے مشاہدے کی نفی بھی اس کلمے کا ایک جزو ہے کہ بھئی اپنی بھی انسان نفی کرے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں واقعات ہیں آپ حضرات پڑھتے سنتے رہتے ہیں
تو ان واقعات کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ انسان عقل سے اللہ کی قدرت کو نہ سوچے. اب ساری عقل والوں کی عقلیں جو ہیں وہ معروف ہو جاتی ہیں اور سارے سمجھ والوں کی سمجھ جو ہے ختم ہو جاتی ہے اگر کسی ایک واقعے کو تھوڑا سا جو ہے انسان باریکی سے جو ہے وہ ذرا مشاہدہ کرے، اس پہ غور کرے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ صالح علیہ السلام اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور جو آپ کہتے ہیں سچ ہے کہ اللہ ایسے ہیں، اتنی قدرت والے ہیں، تو اپنے اللہ رب العزت سے آپ یہ کہیں کہ یہ پہاڑ ٹوٹے، اس میں سے اونٹنے نکلے جو گاپن ہو اور بچہ بھی. اب یہ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ پہاڑ بھی ٹوٹے، اس کے اندر سے زندہ اونٹنے بھی نکلے اور وہ بھی جو ہے وہ گاپن جو کہ بچہ بھی دے گا. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایسی بات کہی تھی کہ یہ نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی، کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت ہر چیز سے بالا تر ہے. صرف جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے تو اللہ کی قدرت شروع نہیں ہوتی. ہم تو اللہ کو پہچان نہیں سکتے کہ اللہ کتنی قدرت والے ہیں. تو جب صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ جو ہے چٹان پھٹی ہے اور اس میں سے اونٹنی نکلی ہے اور گاپن اونٹنی نکلی، تو میرے بھائی دوستوں اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچان. اللہ وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتا. لیکن اس کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے. جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے اللہ کی قدرت کا یقین بڑھتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر توکل بڑھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ میرے کام بنائیں گے. اور اللہ کام بنانے میں، زندگی بنانے میں کسی نقشے کے، کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو نقشے کے مطابق زندگی بنائیں، اللہ چاہے تو نقشے کے مخالف بھی زندگی بنا دیں، پلے کچھ بھی نہ ہو اللہ زندگی بنا دیں. اور اللہ چاہے تو سارے اسباب میں رکھ کر زندگی بگاڑ کر دکھا دیں. اللہ کسی نقشے کے، کسی ضابطے کے، کسی بھی اصول کے پابند نہیں ہے. اللہ جو چاہے اپنے قدرت سے کر سکتے ہیں. اللہ کے چاہنے کا نام وجود ہے. اور میرے بھائیوں دوستوں کو اللہ رب العزت جو ہماری زندگی کے مالک ہیں، جنہوں نے ہمیں آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو یہ زندگی دے کر اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ بہت تھوڑا دیا ہمیں بہت کچھ. سارے انسانوں سے بہتر بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر کتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ ساری امتیں جب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک آپ علیہ السلام کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو کتنا بڑا کرام اور اعزاز فرمایا اللہ رب العزت نے. اور مطالبہ صرف اتنا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعضاء و جوارے دیے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا. اللہ نے مال کا مطالبہ نہیں کیا کہ اتنا مال کما کر لاؤ گے تو پھر جو ہے وہ جنت میں مستحق ہوگی. دنیا میں کوئی تھوڑا سا چھوٹا سا کو 5 مرلے کا کسی نے پلاٹ لینا ہو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ تو پہلے دینے پڑیں گے، پھر آپ قسطیں دیتے رہنا بعد میں. تو اللہ رب العزت نے جنت میں سب سے چھوٹی 10 گنا بڑی ہے، اس کے لیے بھی کسی پیشگی ادائیگی کا مطالبہ نہیں فرمایا. ایک غریب سے غریب آدمی جس کے پاس ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت کھانے کو نہیں ہے، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، وہ بھی دنیا سے 10 گنا بڑی کم از کم جنت کا مستحق ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے اعضاء و جوارے کو ویسے استعمال کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں. آنکھوں کو ویسے استعمال کرے جیسے اللہ چاہتے ہیں. فرمایا کہ جو کسی نامحرم کے سامنے آنے سے اپنی نگاہ کو چھپائے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے جس کو وہ خود محسوس کرے گا. یہ 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرنے پہ نہیں ہے، صرف نگاہ کو جھکانے پہ. اب ایسے موقع پر نگاہ جھک جائے، نگاہ اٹھی نہ رہے، اس کا تعلق جسمانی قوت سے نہیں ہے، روحانی قوت سے. اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. دل میں ایمان کا نور ہوگا تو جیسے ہی کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات سامنے آئے گی اس کی نگاہ جو ہے ایک دم جو ہے اس کے اللہ رب العزت نے شٹر لگائے ہوئے ہیں، فوراً ہی شٹر نیچے ہو جائے، فوراً ہی جو ہے یہ جو ابرو ہے بلکہ جو انسان کے کوٹے ہیں یہ ایک دم نیچے ہو گئے اگر اس کا دل کا ایمان کا نور جو ہے وہ کامل ہے.
یوں نہیں ہے کہ آخرت میں پتہ لگے گا کہ میرے دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا، ہر لمحے پتہ لگتا ہے، اس کا بول پتہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ چند لمحوں کے لیے کہ ہمارے پاس کسی کو لیا، اس کے چند بولوں سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے ویسے ہی نگاہ استعمال ہوتی ہے، ویسے انسان کے اعضاء و جوارح استعمال ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو سارے جسم کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور غور سے سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہم جو دنیا جتنی مرضی سجا لیں، بسا لیں، دنیا کا مال جتنا بھی اکٹھا کر لیں، فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری دنیا ہی اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ تو دنیا کے آ جانے سے یا دنیا کے چلے جانے سے انسان کی قیمت گھٹتی بڑھتے نہیں اللہ کی، وہ تو اس کے دل کا نور ہے، جس پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر محنت فرمائی کہ ان کے دلوں سے، انسانوں کے دلوں سے اللہ رب العزت کے غیر کا تاثر نکل گیا، ایک اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ اب دنیا اللہ رب العزت نے دارالامتحان بنائی ہے، اور اس بڑا امتحان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیر سے ہوتا ہوا دکھلایا ہے۔ مال سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پیسے تھے تو گاڑی خریدی، موٹر سائیکل خریدی، پیسے تھے تو گھر خرید لیا، پیسے تھے تو نئے کپڑے خرید لیے، پیسے تھے تو کھانا خرید لیا۔ تو اتنا کچھ جب پیسے سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو دل سے بھی یہ بات آتی ہے، پیسے نہیں ہوں گے تو بنے گا کام کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے اللہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات کی زبان پر ہمارے کئی دفعہ جو ہے ساتھیوں کے زبان پہ آ جاتی ہے کہ پیسے نہیں ہوں گے تو کیسے کام بنے گا؟ تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، بھلے پیسے سے ہم کام بنتا دیکھ رہے ہیں، پیسوں کو برت رہے ہیں، لیکن دل میں یہ یقین نہ ہو کہ کام ہمارا پیسے سے بن رہا ہے۔ سارے دنیا کا انسان مال اکٹھا کر لے، اللہ کی طرف سے وہ بیماری آ جائے، اور بیماری کے بعد صحت کا ملنا اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر ساری دنیا کی دوائیاں استعمال کر لیں، ساری دنیا کا بڑھیا سے بڑھیا علاج انسان کروا لے، تو صحت نہیں ملے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ انسان چاہے کہ میں اپنے زیادہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ کھانا کھا لوں تاکہ میری صحت برقرار رہے، تو اللہ کے چاہے بغیر صحت نہیں ملے گی۔ یہ تو اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو پیچھے چل رہا ہے۔ ایک جماعت میں جانا ہوا تو ایک صاحب بھائی کسی ملک سے آئے ہوئے تھے، تو کہنے لگے جی کہ اس ملک کے جو سربراہ تھے ان کا گردے فیل ہو گئے، تو کہنے لگے کہ پانی تو ان کا آتا تھا کسی بہت دنیا کے جو جن کو کہا جاتا ہے ترقی یافتہ ملک، پانی بھی باہر سے جاتا تھا، تو پانی بھی اتنا اعلیٰ معیار کا استعمال کیا پھر بھی گردے فیل ہو گئے۔ تو لوگ جو ہے وہ عام پانی پی رہے ہوتے ہیں، ساری عمر ان کے گردے بھی ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بیماری کا آنا یہ ظاہر کے نقشے سے نہیں ہے کہ انسان کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر لے گا تو بچ جائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے دوست نے جس نے گردے دیے اسی کی وجہ سے اس ملک کی شہریت ملی کہ اس ملک کے بادشاہ کو اس نے اپنے جو ہے وہ گردے جو ہے وہ دیا کہ ایک گردہ تو انسان دے سکتا ہے، 2 گردے اللہ نے دیے ہوئے، جو آج کل کا نظام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں کو ہمارا جو جسم کا نظام چل رہا ہے وہ یہ پیسوں سے اور کھانے پینے سے نہیں چل رہا، اس کا بھی ہمارے دل کے اندر یہ جو ہے وہ یقین ہو کہ اللہ کے چاہنے سے سارا نظام چل رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، 309 سال تک انہوں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، ایک آدھ مہینے کی بات نہیں، 309 سال تک جو ہے انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ تو کیسے نظام چلا؟ تو یہ نظام تو اللہ کے امر سے چل رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر روح ہے، تو روح کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں
بہت تھوڑا علم دیا گیا، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا امر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا امر چل رہا ہے، جب تک موجود ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور ہاتھ پاؤں کو کچھ جو ہے کوئی بیماری نہیں آتی، لیکن جب موت آتی ہے تو آنکھیں ایک دم بند ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں ہلنا بند ہو جاتے ہیں، سننا بند ہو جاتے ہیں، بولنا بند ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ کا امر جسم میں سے نکل گیا، روح نکل گئی۔ تو وہ اللہ جو ہماری زندگی کو ہمیں زندگی دینے والے ہیں، وہ اللہ جن کے چاہنے سے ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بڑا دھوکہ انسان کو دنیا میں ہم سمیت سب کو یہ لگ جاتا ہے کہ دنیا میں تو ابھی ہم نے بہت رہنا ہے۔ گیا تو وہ ہے جس کو فلاں بیماری ہو گئی، گیا تو وہ ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گیا تو وہ ہے جس کا عمر تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ شاید میرا ابھی دنیا میں بہت زیادہ وقت ہے، حالانکہ یوں نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا نہیں، ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ اس کو نکل سکوں گا کہ نہیں۔ تو موت تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم سے اتنے قریب ہے، اور موت پہ ہماری زندگی کا یہ جو اللہ رب العزت نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، جس پر ہے تو تھوڑا، یعنی 50-60 سال کیا ہوتے ہیں، جن کے 25-30 سال 40 سال 50 سال 60-70 سال اس مجمع جو حضرات تشریف رکھتے ہیں گزر گئے، اگر پیچھے جو ہے وہ ذرا سا جو ہے وہ گھوم کے دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے ایک لمحے کی بات تھی، ایک لمحے کی بات۔ ایک نبی ہیں، 900 سال 1000 سال عمر ہے، موت کے فرشتے نے آ کے پوچھا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسا پایا؟ تو یوں فرمایا کہ ایک گھر کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جہاں اللہ کا تعارف کرواتے، وہاں انسانوں کو آخرت کے احوال سے بھی خبردار فرماتے تھے، اس لیے کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایک دفعہ انسان دنیا سے چلا گیا۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ دنیا سے جائیں گے تو کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اور نہ کوئی آیا ہے تو نہ کوئی آئے گا۔ تو یہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا وقت ہے، اس کو اس دنیا کے لیے لگا دینا جس دنیا کو ہم نے یہیں چھوڑ کر جانا ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی کے تھوڑا ہونے اور آخرت کے ہمیشہ ہونے کی جو ہے وہ خبر تھی۔ دنیا میں انسان پہ کوئی حال آ جائے تو بہت ہوگا تو موت آ جائے گی۔ آخرت میں فرمایا کہ جنت جہنم کے درمیان ایک جانور کی شکل ملا کر اس جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ تو جنت والے جنت میں انتہائی خوش ہوں گے کہ ہماری خوشیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، موت نہیں آئے گی، اور جہنم والے جہنم میں اس بات پر افسوس کریں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، ہماری تکلیفوں سے جو ہے نجات کیسے ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت کو بھی انسان یاد رکھے، اس سے دلوں کا زنگ جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جانا چاہیے، کہ یہی لوگ تھے ہمارے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح نوکریاں کاروبار کرتے تھے، اسی طرح اپنے گھروں میں رہتے تھے، آج جو ہے قبرستان کے اندر ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور کل ہم بھی اسی طرح قبرستان میں ہوں گے، اور اسی طرح دنیا کے شہر چلتے رہیں گے، بستیاں آباد رہیں گی، کارخانے چلتے رہیں گے، بازار چلتے رہیں گے۔ تو کبھی کبھی اس کو بھی ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اصل جو ٹھکانہ ہے انسان کا، جہاں اس نے قیامت تک رہنا ہے، وہ تو قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی۔ اچھا، ہمیں تو اللہ معاف فرمائے، دل کی سختی کی بنا پر ہم تو اس اللہ کے خوف سے رونے کی لذت سے الا ماشاء اللہ محروم ہیں۔ حالانکہ فرمایا کہ اللہ کے خوف سے ایک قطرہ جو ہے وہ آنسو کا ٹپکتا ہے، جہنم کی سمندروں جیسی آنکھ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ تو، ہمارے ساتھ ایک نوجوان ملائیشیا کا جماعت میں چل رہا تھا، تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ 3 دن ہو گئے مجھے رات کو رونا ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا 3 دن کی بات کر رہے ہیں، ہماری حال پتہ نہیں کیا چلتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پہ گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے سے اتنے غمزدہ نہیں ہوتے جتنا قبر پہ جا کر جو ہے آپ جو ہے پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں؟
تو اس پر فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو آگے کی منازل بھی جو ہے وہ آفیت سے جو ہے وہ انسان کا گزر ہو جائے گا، اور اگر یہی منزل اس میں جو ہے سختی ہو گئی تو آگے کی منازل کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، موت کی یاد جو ہے وہ انسان کے دل کے غم کو دور کرتے ہیں۔ دنیا میں جو رہنے کی محبت، دنیا کے جذبے، دنیا میں چیزوں کو حاصل کرنے کے جذبے، حالانکہ پتہ ہے چھوڑ کے جانا ہے، لیکن جب تک موت کو یاد نہیں کرے گا کہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تب تک اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہو پائی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر موت کے بعد کی زندگی کی خبر دیتے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی آئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور حوض کوثر کے علاوہ کہیں سے پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو جس کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو گیا، اس کو عرش کا سایہ مل گیا، اس کے تو وہ 50,000 سے پتہ نہیں لگیں گے، لیکن جس کو پانی بھی نہ ملا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو، ان کی زندگی کو نہ اپنایا اور جو ہے اپنے مزاج کی، اپنی مرضی کی، خواہشات کی زندگی گزاری، تو وہ 50,000 سال کا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ یا تو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے 1 آدھ گھنٹے کے لیے، تو 50,000 سال فرمایا کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ لوگ تنگ آ کر یہ کہیں گے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس دن کی سختی سے ہمیں نجات دیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک ایک کا حساب لیں گے، اور فرمایا کہ اللہ سے انسان آسان حساب کتاب مانگے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب فرمایا۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اعمال نامہ بس اللہ دیکھ کے بند کر کے کہ چلو اس کو جانے دیں، اور فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا، جس سے سوال جواب ہو گیا، وہ تو بڑی سختی میں آ گئی۔ تو یہ مراحل ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس پر ہم بھی آ جائیں، پوری امت اس طرف متوجہ ہو جائے۔ دنیا کا وقت تو انسان کا گزر جاتا ہے، تنگی میں گزرے، اسرت میں گزرے، فقیری میں گزرے، دنیا کا وقت تو گزر جاتا ہے، لیکن کیا فقر میں ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری؟ اور کیا ہم نے اگر اللہ نے مال دیا تو مال کو اس طرح خرچ کیا جیسے اللہ کے حکم تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب تھی؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اعتبار سے جتنا دیا، ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ 3 چاند تو وہاں کھانا نہیں پکتا، 1 چاند پھر 1 چاند پھر 1 چاند، 1.5-2 مہینے تو کھانے چولہے ہی نہیں جل رہا۔ تو پھر پوچھا گیا کہ گزارا کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ 2 کالی چیزوں سے، ایک پانی سے، ایک کھجور کے ساتھ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کیسے دنیا کی زندگی گزاری کہ فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو یہ مکہ کے پہاڑ جو ہے سونے کے بنا دیے جائے، لیکن اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک دن جو ہے وہ نہ ملے تو اللہ کا صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری کہ کوئی لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، کوئی لمحہ بھی اس فکر کے بغیر نہ گزرے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ کیسے اللہ راضی ہو جائے، اور کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کی فکر جو اللہ رب العزت نے تبلیغ فرمائی تھی، کیسے اس کے لیے کام کیا، کیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو تیار کیا۔ ان حضرات کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ اس وقت کی جو ہے اپنے جان مال کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے کہ ہم اور آپ آج دنیا کے اس خطے میں مسلمان ہیں۔ تو اگر وہ حضرات قربانی نہ کرتے، وہ حضرات ہجرت نہ فرماتے، وہ حضرات دین کی محنت کو سینے سے نہ لگاتے، وہ حضرات بھی اپنی خواہشات کی زندگی گزارتے اور اللہ کے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہجرت نہ کرتے اور محنت نہ فرماتے، تو دنیا میں مسلمان کہاں ہوتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین مرحمت فرمایا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی محنت بھی عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستوں لوگوں، جب انسان کی نیت بدلتی ہے اللہ کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ اگر ہم دل میں آج نیت کر لیں کہ ہم اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام والے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کی سعادت جو عطا فرمائی ہے وہ اس کام کی وجہ سے۔ یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کام کو ہم ترجیحی بنیادوں پر کریں، اس کام کو ہم اس طرح کر رہے تھے جیسے اس کام کے